الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں التقویٰ خیر الزاد، تقویٰ سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ التقویٰ خیر الزاد، تقویٰ سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ بحث ہماری خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ آج میرے عزیزو 7ویں فصل میں شروع ہو رہی ہے۔ الفصل السابع فی بیان احکام الخلل الواقع فی الصلاۃ الواجبۃ وہو اما عن عمد او سہو او شک۔ توجہ فرماؤ، بحث ہماری کتاب الصلاۃ میں چلتی آ رہی ہے اور عرض کیا تھا کہ کتاب صلاۃ کی 11 فصلیں ہیں۔ آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ ہم 7ویں فصل آپ بھائیوں کی خدمت میں شروع کر رہے ہیں۔ 7ویں فصل جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ 7ویں فصل احکام خلل کے بارے میں ہے۔ احکام خلل جو نماز میں واقع ہوتے ہیں، خلل ان کے احکام کے بارے میں ہے، یعنی 7ویں فصل کا عنوان کیا ہے احکام خلل ہے جو نماز میں ہوتے ہیں۔ یہ جو خلل ہیں نماز میں واقع ہوتے، یا اس کی 3 قسمیں ہیں خلل واقع ہونے کی، یا یہ عمدن واقع ہوگا، یا سہون ہوگا، یا شک کی صورت میں ہوگا۔ خلل عمدی، خلل سہوی، خلل شکی۔ خلل عمدی تو واضح ہے، جان بوجھ کر ایک چیز کو وہ انجام نہیں دیتا، رکوع انجام نہیں دیتا، سجدہ انجام نہیں دیتا، کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر خلل نماز میں وارد کرتا ہے، واضح بات ہے۔ سہوین کا کیا مطلب ہے؟ خلل سہوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن سے ایک چیز نکل جاتی ہے، یعنی بھول جاتا ہے، بھولنے کی وجہ سے وہ کسی فعل کو انجام نہیں دیتا، توجہ فرمائیے۔ اور ایک ہوتا ہے خلل شکی، یہ جو شک ہے نا، شک والا خلل، اس میں نماز کے فعل میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی ہے، توجہ کرنا، شک والے خلل میں کوئی چیز کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ شک خود خلل ہے، شک خود خلل ہے، ٹھیک ہے۔ تو 7ویں فصل ہماری احکام خلل کے بارے میں ہے۔ خلل یا عمدی ہوگا، یا ساوی ہوگا، یا شکی ہوگا۔ عمدی اور ساوی دونوں میں نماز میں سے ان کے افعال جو نماز کی ان میں سے کوئی چیز ترک ہو جاتی ہے، اور خلل جو شکی ہے وہ خود خلل ہے، شک خود خلل ہے، نہ کہ اس میں مثلا کوئی نماز کا فعل جو ہے نا وہ چھوٹ جاتا ہے اور ترک ہو جاتا ہے، نہیں، شک میں بار بار کہہ رہا ہوں، شک خود خلل ہے، شک پڑھنا یعنی خلل وارد ہونا۔ یہ تو ہو گیا جی کہ نماز میں جو خلل ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا عمدی، یا سہوی، یا شکی۔ اب جناب شروع کرتا ہوں آپ کی خدمت میں احکام خلل عمدی اور سہوی۔ عمدی اور سہوی خلل کے کیا احکام ہیں، توجہ کرنا۔ نماز میں اگر کوئی بندہ عمدن خلل وارد کرتا ہے، شرط میں خلل وارد کرتا ہے، جیسے طہارت ہے، ستر عورت ہے، ٹھیک ہے، یا جز میں خلل وارد کرتا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، توجہ کرنا۔ احکام خلل بتا رہا ہوں، احکام خلل عمدی اور سہوی کا بتایا ہے۔ خلل عمدی کا حکم یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی نماز کی شرط کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، ستر عورتیں نہ کرے جو شرط ہے، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ خلل عمدی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، خلل عمدی سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ شرط میں خلل کرے یا جز میں
خلل کرے، جز میں خلل کرے، اگرچہ حکم شرعی سے یہ بندہ جاہل بھی ہو، اگرچہ مخل خلل ڈالنے والا حکم شرعی سے جاہل بھی ہو، مگر یہ کہ بتایا ہے کہ وہ جو جہر اور اخفات ہے ان میں کام چل جاتا ہے۔ جہر اور اخفات میں اگر کوئی جاہل ہو، جہر اور اخفات میں اگر کوئی جاہل ہو اور مثلا آہستہ پڑھنا، جہاں جہر پڑھنا تھا وہاں آہستہ پڑھنا شروع کر دے، جہاں اخفات تھی وہاں جہر پڑھنا شروع کر دے، تو پھر وہ کیا ہے؟ معاف ہے، وہ معاف ہے، وہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اگرچہ جاہل کو اپنی جگہ پہ ہی، محل پہ ہی پتہ چل جائے۔ مثلا یہ جو سورہ یہ جو مثلا پڑھتے ہیں، نماز ظہر پڑھتے ہیں، اس کو آہستہ پڑھتے ہیں، یہ تقریباً سورہ الحمد آدھی جو ہے نا، آدھی سورہ الحمد اس نے پڑھی اور اونچی اونچی جو ہے نا پڑھ دی، اونچی اونچی پڑھ دی، اچانک کسی نے یاد دلایا بھائی نماز ظہر پڑھ رہے ہو، توجہ، ادھر سے یہ آہستہ ہو گیا، تو پیچھے والی جو پڑھی ہے اس کو کیا بنے گا؟ کہا وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مطلب یہ اگرچہ محل میں ہی پتہ چل جائے نا تو یہ جہر اور اخفات میں اجازت ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، یہ تو بتایا میں نے آپ کو عمد کے بارے میں۔ عمد کے بارے میں یہ ہے کہ نماز باطل جو ہے نہیں ہوتی ہے، عمد میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، باطل ہو جاتی ہے، میرے منہ سے سبقت لسانی ہو گئی ہے۔ فَفِي الْعَمْدِ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ، عمد میں، عمدی خلل میں نماز باطل ہو جاتی ہے، آگا سبقت لسانی ہوئی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اچھا، اور وہ جو خلل سہوی ہے وہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے، البتہ جب وہ سہو جو ہے ارکان میں ہو، ارکان خمسہ جو ہیں، نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، ان میں اگر کوئی سہون بھی خلل ڈالے، سہون رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے، تو اس سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے، اس سے بھی نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ابھی بات کی بچ گیا جی شک۔ شک کا کیا حکم ہے جی؟ شک کا حکم یہ ہے کہ لا یلتفت اذا تجاوز محلہ، جب محل سے تجاوز کر جائے، لا یلتفت تو وہ توجہ نہیں کرے گا، جب محل گزر جائے تو پھر توجہ نہ کرے، یعنی ٹھیک ہے سب کا ٹھیک ہو گیا، جب محل سے گزر گیا تو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ سجدے میں چلا گیا، شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں رکوع کیا ہے یا نہیں، یہ رکوع کیا ہے یا نہیں، تو اس پہ اعتنا نہ کرے، یہ سمجھے کہ اس نے رکوع کیا ہے۔ تجاوز محل سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ دوسرے جز میں منتقل ہو جائے۔ تجاوز محل سے مراد یہ ہے کہ بندہ اگلے جز میں چلا گیا ہے، پچھلے میں شک کرے گا تو محل گزر گیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ مثالیں بھی دے رہے ہیں، نیت میں شک کرے تکبیرۃ الاحرام کے بعد، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد شک کرا ہے نیت کی ہے یا نہیں کی، پرواہ نہ کرے۔ تکبیر میں شک کر رہا ہے تکبیرۃ الاحرام میں، جب کہ وہ قرات پڑھ رہا ہے، سورہ الحمد پڑھ رہا ہے، شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے تکبیر کہی ہے یا نہیں، محل گزر گیا، پرواہ نہ کرے۔ اس طرح کچھ اور مثالیں بھی دی گئی ہیں جو کہ عبارت سے میں پڑھوں گا، لیکن ایک نقطہ توجہ رہے، یہ جو مقدمات ہیں، مقدمات جز، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے انتقال دوسرے جز میں منتقل ہونا شمار نہیں ہوتا۔ مقدمات مثال کے طور پہ وہ جناب علی سجدے میں جانا چاہتا ہے، سجدے میں
جانا چاہ رہا ہے، سجدہ کیا نہیں ہے، اس کے مقدمات بنا رہا ہے جانے کے، شک کرتا ہے رکوع کیا ہے یا نہیں، اب یہاں رکوع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مقدمات جو ہیں، مقدمات یہ تجاوز محل میں سے شمار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح فعل مندوب، اگر کوئی مطلب ہے فرض کریں فعل مستحب انجام دے رہا ہے، جیسے قنوت ہے، اور پیچھے والے میں شک کر رہا ہے، تو یہ فعل مستحب بھی تجاوز محل شمار نہیں ہوتا، پچھلی کو پھر انجام دینا پڑے گا، انجام دینا پڑے گا۔ تو جناب احکام شک عرض کر رہا ہوں، احکام شک میں سے یہ ہے جب محل گزر جائے، شک کا حکم یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، محل کے گزرنے کی صورت میں وہ آدمی شک کی پرواہ نہیں کرے گا، محل کے گزرنے کی صورت میں۔ لیکن اگر شک کو محل میں شک ہو، اگر محل میں شک کرے تو پھر وہ آدمی اس مشکوک کو انجام دے گا، اگر محل میں شک کرے تو پھر اس مشکوک کو یہ آدمی انجام دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر کوئی آدمی اس فعل مشکوک کو انجام دے لے اور دینے کے بعد یاد آ جائے کہ یہ تو میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، صحیح ہے نا، فَلَوْ ذَكَرَ فِعْلُهُ، اگر اس کو وہ فعل یاد آ جائے اس کے بعد کہ اس نے دوسری مرتبہ بھی انجام دیا اور یاد آ جایا کہ بھائی یہ میں نے ٹھیک پڑھا تھا، دوسری مرتبہ پھر پڑھ بیٹھا ہوں، اگر یہ رکن ہو تو نماز باطل ہے، رکن ہو تو نماز باطل ہے۔ توجہ کرو، ایک جگہ کہ اس کو شک پڑ گیا، اس نے دوبارہ انجام دیا، دوبارہ انجام دینے کے بعد یاد آیا کہ میں پہلے مرتبہ انجام دے چکا ہوں اور دوسری مرتبہ انجام دے دیا ہے، اب تو اگر وہ روکن ہو، اگر وہ فعل جس کو انجام دیا روکن ہو، فرض کریں رکوع تھا، شک کیا، انجام دے دیا، یاد آ گیا کہ پہلے بھی رکوع کیا ہے، نماز باطل ہے، نماز اس صورت میں باطل ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ لیکن اگر غیر رکن ہے تو پھر لا التفاتا، توجہ نہیں کرے گا، فَلَوْ نَسِيَ غَيْرَ رُكْنٍ فَلَا التفاتا، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ توجہ کرو، اگرچہ کوئی دوسری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، سجدہ سہو ہے، قضا وغیرہ وہ ہو جاتی ہیں، لیکن سہو والی صورت میں اگر محل نہ گزرا ہو تو اس کو کیا کرے گا یہ بندہ؟ انجام دے گا۔ توجہ فرماؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل السابع فی بیان احکام الخلل الواقع فی الصلاۃ الواجبۃ، ساتویں فصل بیان احکام خلل کے بارے میں ہے جو واقع ہوتے ہیں نماز واجبہ میں۔ خلل مفرد ہے، خلل کا معنی نقص، فساد ہے۔ ساتویں فصل بیان احکام خلل میں ہے جو واقع ہوتے ہیں نماز واجبہ میں۔ وَهُوَ أَيَّ الْخَلَلِ إِمَّا يَكُونَ صَادِرًا عَنْ عَمْدٍ وَقَصْدٍ إِلَى الْخَلَلِ، وَهُوَ یہ خلل اما یکون صادرًا، یہ صادر ہوتا ہے عن عمدن، عمدن صادر ہوتا ہے اور قصد سے صادر ہوتا ہے خلل، سواء کان عالما بحکم عملا، فرق نہیں ہے، مصلی عالم بے حکم خلل ہو، حکم دو قسمیں ہوتی ہیں، حکم وضعی اور حکم تکلیفی، فرق نہیں ہے، مصلی عالم ہو حکم خلل کا وضعی اور تکلیفی سے، عملا یا عالم نہ ہو۔ ممکن ہے آپ کہیں پتہ نہیں حکم وضعی اور تکلیفی کیا ہوتا ہے، بھائی آپ جانتے ہیں حکم تکلیفی احکام وجوب، حرمت، کراہت، اباحہ، یہ جو احکام خمسہ ہیں نا ان کو احکام تکلیفی کہتے ہیں، اور صحت بطلان جو ہے وہ حکم وضعی ہوتا ہے۔
سوا ان کا عالمن بحکم عملہ، فرق نہیں ہے مصلی عالم ہو حکم خلل سے، حکم وضعی و تکلیفی جو ہے عملہ یا عالم نہ ہو، او صحوین یا خلل ان عمدن او ان صحوین، یا خلل کیا ہو صحون واقع ہوا ہو، یہ کیا ہے بوضوء بالمعنی عن الذہن، بعد غروب بھی کہتے ہیں، وہ ایک ہی معنی بتتا ہے، بوضوء بالمعنی عن الذہن، ذہن سے معنی کا زائل ہو جانا، غائب ہو جانا، ذہن سے معنی کا غائب ہو جانا، حتی یحصل بسبب اہمال بعض الافعال، حتی یحصل بسبب ہی، حتیٰ کہ بسبب وضوء بالمعنی کیا کرے وہ اہمال بعض الافعال، بعض افعال کو انجام نہ دے، او شکن الخلل اما عن عمد او عن سہو او عن شکن، یا خلل کیا ہے جو واقع ہو شک سے، وہو تردد ذہن بین طرفی النقیض، اور شک کیا ہے وہ ذہن کا مردد ہونا ہے نقیض کی دونوں طرفوں کے درمیان، نقیض کی دونوں طرفیں یعنی انجام دینے اور انجام نہ دینے، اتیان اور عدم اتیان، انجام دینا اور انجام نہ دینے کے درمیان ذہن مردد ہے، البتہ وہ بھی ایسے حیث لا رجحان لأحدہما علی الآخر، ان میں سے ایک طرف کو دوسری پر رجحان نہیں ہے، لا رجحان لأحدہما علی الآخر، ایک کا دوسری پر رجحان نہیں ہے، والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسہو ترک شیء من افعالها، توجہ کرنا، مراد بالخلل الواقع وہ خلل جو واقع ہوتا ہے عن عمد وسہو، عمد اور سہو سے جو خلل واقع ہوتا ہے وہ کیا ہے ترک شیء من افعالها، ایک چیز کا ترک ہو جانا من افعالها، افعال صلاۃ میں سے، افعال صلاۃ میں سے ایک چیز کا چھوٹ جانا ہے، خلل جو عمدی اور ساوی ہے نا اس میں کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، ترک شیء من افعالها، وبالواقع یعنی والمراد بالخلل الواقع عن شک، اور مراد خلل سے جو واقع ہوتا ہے شک سے، النقص الحاصل للصلاۃ بنفس شک، نقص ہے جو حاصل ہوا ہے نماز کو بنفس شک، خود شک کے ذریعے سے نماز کو نقص حاصل ہوتا ہے، کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے، خود شک نقص ہے، توجہ کریں، لا انہ کان سببا للترک، نہ کہ انہ یہ شک سبب بنتا ہے ترک کا قسیم ہے، جیسے شک کی دو قسموں میں ترک ہے، شک کی دو قسمیں عمد اور سہو، شک کی کا قسیم ہے، جیسے شک کی دو قسموں میں ہے، شک کی دو قسموں میں کیا ہے بھلا ترک ہوتی ہے چیز، شک کی دو قسمیں ہیں کون سی عمد اور سہو، اب جناب یہ بتا کے خلل کی قسمیں بتا کے خلل عمدی ہے یا ساوی ہے یا شکی ہے احکام میں داخل ہو رہا ہے، ففی العمد تبطل الصلاۃ للاخلال اے بسبب الاخلال بشرط، ففی العمد عمد کی صورت میں تبطل الصلاۃ تو نماز باطل ہو جاتی ہے، للاخلال اے بسبب الاخلال اخلال کے سبب سے، ففی العمد عمد کی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے، للاخلال اے بسبب الاخلال بشرط، اخلال کے سبب سے، خلل کے سبب سے، خلل جو کہ شرط کے ذریعے سے ہے، خلل واقع ہوا ہے شرط کے ذریعے سے، کالطہارت جیسے طہارت ہے، نہیں مزہ نہیں آیا مجھے، ففی العمد تبطل الصلاۃ عمد کی صورت میں تبطل الصلاۃ نماز باطل ہو جاتی ہے، للاخلال اے بسبب الاخلال خلل اخلال کے سبب سے، اخلال کس کا بشرط شرط کا طہارت جیسے طہارت ہے، مثلا وضو شرط تھی نماز کی، وضو نہیں تھا بغیر وضو کے پڑھی، ستر عورتین شرط تھا نہیں کیا، اول جزء ٹھیک ہے، خلل جو ہے بشرط اول جزء یا شرط میں ہو جو خلل یا جز میں کرے، وَإِن لَمْ يَكُنْ رُكْنًا اگرچہ وہ جز رکن نہ بھی ہو، جیسے کل قراءت و اجزائها حتی الحرف الواحد، جیسے قراءت ہے اجزائے قراءت ہے حتی ایک حرف بھی اگر بندہ جان بوجھ کر انجام نہ دے نماز باطل ہو جاتی ہے، وَمِنَ الْجُزْءِ الْكَيْفِيَّةُ کیفیت بھی جز میں سے ہے، کیفیت بھی جز میں سے، کیفیت سے مراد کیا ہے اگر جان
کیفیت سے مراد یہ ہے مثلاً عمدن ظہر کو بلند پڑھے، عمدن ظہر کو بلند پڑھے، تو یہ جو مثلاً اونچا اور نیچا پڑھنا ہوتا ہے، ظہر کو آہستہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ عمدن بلند پڑھ دے، یہ جز ایک کیفی کہلاتا ہے۔ وَمِنَ الْجُزْءِ جز میں سے الکیفیت، کیفیت بلند پڑھنا، آہستہ پڑھنا، کیفیت جو عرض کیا کہ مثلاً جان بوجھ کے ظہر کو بلند پڑھے، یہ جو کیفیت ہے من الجز، جز میں سے، کیفیت بھی جز میں سے، لِأَنَّهَا جُزٌ سُورِيٌّ، اس لیے کہ یہ جز ایک کیفی جز سوری ہے۔ توجہ کرنا، یہ اگر کوئی جان بوجھ کر عمدن ظہر کو اونچا پڑھ دے گا نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ جز ہے، جز ہے، لِأَنَّهَا جُزٌ سُورِيٌّ، اس لیے کہ یہ جز سوری ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمُخِلُّ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ شَرِيكَ الْوُجُوبِ أَوِ الْوَضْعِ، اگرچہ لو وصلیہ ہے، اگرچہ مخل خلل ڈالنے والا جاہل ہو حکم شرعی سے جیسے وجوب، او الوضع سے یا وضع سے جیسے کل بطلان، جیسے بطلان ہے، الا الجہر والاخفات، مگر جہر اور اخفات، فی مواضعہما، مواضع جہر اور اخفات میں، جہر اور اخفات جو ہے فیعذر الجاہل بحکمها، جاہل معذور ہے، جہر اور اخفات کو جدا کیا ہے، استثناء کیا ہے کہ جاہل معذور ہے بے حکم ہیما، بے حکم جہر اور اخفات کے حکم میں، یعذر الجاہل، جاہل معذور ہے بے حکم ہیما، حکم جہر اور اخفات میں، وَإِنْ عُلِمَ بِهِ فِي مَحَلِّهِ، اِن عُلِمَ الْجَاہِلُ بِهِ حکم کو، فی محلِّهِ، محلِّهِ اس شے مجہول کے محل میں ہی اگر جاہل اس حکم کو جان لے پھر بھی معاف ہے، پھر بھی معاف ہے۔ کیسے؟ بھئی ایک بندے کو نہیں پتہ تھا، نہیں پتہ تھا تو وہ کیا کر رہا تھا، مثلاً وہ یہ کر رہا تھا کہ جو صبح کی 2 رکعت فرض کی اونچی پڑھنی ہوتی ہے، بالجہر پڑھنی ہوتی ہے، مثلاً عرض کر رہا ہوں، وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، سورہ الحمد کو پورا کرنے والا ہی تھا کہ کسی نے کہا اونچی پڑھنی ہوتی ہے، تو ابھی کیا یہ جو آہستہ پڑھ دی ابھی دوبارہ پڑھے گا؟ کہتے ہیں نا، وہ بھی گزر گئی بات، کوئی نہیں، اب سے اونچا پڑھنا شروع کر دے۔ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي مَحَلِّهِ، اِن عَلِمَ یعنی فاعل جاہل، اگر جاہل کو علم ہو جائے بہی حکم کا، فی محلِّهِ اس شے مجہول کے محل میں ہی علم ہو جائے پھر بھی کوئی بات نہیں۔ کما لو ذکر الناسی، جیسا کہ ناسی کو کیا ہے یاد آ جائے۔ وفی السہو یبطل ما سلف من السہو عن احد الارکان الخمسۃ اذا لم یذکر حتی تجاوز محلہ، صاحب جو ہے صاحب کا حکم بتا رہا ہے، وفی السہو یبطل، صاحب جو ہے کیا کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، ما سلفا جو گزرا، من السہو، صاحب بھی باطل کر دیتا ہے نماز کو، یبطلو باطل کر دیتا ہے، ما سلف من السہو جو گزرا، من السہو، سہو کس کا، من احد الارکان الخمسہ، ارکان خمسہ میں سے کسی ایک کو سہواً ترک کر دے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اذا لم یذکرو جب اس کو یاد نہ آئے، حتی تجاوز محلو حتیٰ کہ اس کا محل گزر جائے، باطل ہو جاتی ہے۔ وفی الشک، اب یہاں شک کا حکم بتا رہا ہے، شک کے، وفی شک کے فی شیء من ذالک، جب کسی چیز میں، شیء من ذالک کسی چیز میں شک کرے، لا یلتفت اذا تجاوز محلہ، لا یلتفت وہ توجہ نہیں کرے گا، اذا تجاوز محلہ جب اس کا محل گزر جائے، لا یلتفت اذا تجاوز محلہ وہ توجہ نہیں کرے گا حتیٰ کہ اس کا محل گزر جائے۔ اچھا اب یہ جو تجاوز محل ہے، تجاوز محل سے کیا مراد ہے، والمراد بتجاوز محل الجزء المشکوک فیہ الانتقال الی جزء آخر بعدہ، مراد تجاوز محل جزء مشکوک سے مرادی ہے الانتقال الی جزء آخر، منتقل ہو جائے دوسری جزء کی طرف، بعدہ جو اس مشکوک کے بعد ہے، انتقال ہے جزء دیگر کی طرف، بعدہ مشکوک کے بعد والے جزء کی طرف منتقل ہونا ہے، یہ ہے تجاوز محل۔ بے ان شکا توضیح دے رہا ہے، بے ان شکا فی النیت بعد ان کبرا،
یعنی نیت میں شک کرے بعد ان کبرا، تکبیرۃ الاحرام کے بعد نیت میں شک کرے، محل گزر گیا کوئی بات نہیں۔ او فی تکبیر بعد ان کرا، تکبیر میں شک کرے بعد ان کرا، بعد از اس کے کہ اس نے قرات شروع کر دی، الحمد کو پڑھنا شروع کر دیا۔ او شرع فیہما، یا تکبیر میں شک کرے جبکہ شرع فیہما شروع کیا ہے، فیہما قرات اور تکبیر کو وہ شروع کر چکا ہے، پھر بھی پیچھے شک کرے پرواہ نہ کرے۔ او فعل قراءتے، یعنی بیان شک کا فعل قراءتے، شک کرے قراءت میں، و ابعادہا، اور ابعاد قراءت میں کہ فلاں جز پڑھی ہے یا نہیں، بعد الرکوع، رکوع کے بعد، رکوع کے بعد، رکوع کے بعد شک کرے کہ میں نے سورہ الحمد پڑھا ہے یا نہیں، اور اس کی بعض اجزاء پڑھے ہیں یا نہیں، پرواہ نہ کرے۔ بیان شک کا فعل قراءت و بعد یا بعد الرکوع، قراءت اور بعد قراءت میں شک کرے بعد الرکوع، یعنی یہ باتیں ساری ہیں محل گزرنے کی، پرواہ نہ کرے۔ او فیہ بعد السجود، فیہ یعنی فیہ رکوع میں شک کرے، بعد السجود سجدے کے بعد، پرواہ نہ کرے۔ او فیہ، ٹھیک ہے، یا رکوع میں شک کرے، او فیہ رکوع میں شک کرے، بعد السجود سجدے کے بعد، او فیہ یا سجدے کے درمیان، خود سجدے میں ہے شک کرتا ہے رکوع کیا ہے یا نہیں، پھر بھی پرواہ نہ کرے۔ او فی التشہد بعد القیام، تشہد میں شک کرے، شک فی تشہد ملاتے آؤ، بعد القیام، قیام کے بعد تشہد میں شک کرے، پرواہ نہ کرے۔ ولو کان شک فی سجود بعد التشہد او فی اثنائہ، اگر شک کرے سجدے میں تشہد کے بعد، او فی اثنائہ یا تشہد کے درمیان، ولما یکم، اور ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے، ففی العود الیہ قولان، عود الیہ سجدے کی طرف پلٹنے میں قولان، دو قول ہیں کہ اب یہ سجدہ کرے پلٹے نہ پلٹے، دو قول ہیں، اجودہما العدم، ان میں اجود قول عدم رجوع ہے، نہیں پلٹے گا۔ اما المقدمات الجز کالہوی والعقد فی القیام قبل الاکمال فلا یعد انتقالا الی جز، اما مقدمات جز جیسے جھکنا ہے اور شروع کرنا ہے قیام کو قبل الاکمال، کامل کرنے سے پہلے، مقدمات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مقدمات کو شروع کر رہا ہے، آگے جز تک نہیں گیا ہے، ظاہر ہے کہ مثال کے طور پہ رکوع میں جانے کے لیے، رکوع میں جانے کے لیے ایک رکوع ہے، ایک رکوع کی طرف جھکنا ہے، تو یہ صرف جو جھکنا ہے نا، یہ انتقال شمار نہیں ہوتا، پچھلے جز میں کوئی شک ہے تو پھر اس کو انجام دے گا، سمجھو ہے نا۔ اما المقدمات الجز، اما مقدمات جز کالہوی جیسے جھکنا ہے، والاخذ فی القیام، اور قیام وہ میں شروع کرنا ہے قبل الاکمال، کامل کرنے سے پہلے، کامل کرنے سے پہلے، فلا یعد انتقالا الی جز، تو یہ دوسرے جز کی طرف انتقال شمار نہیں ہوگا۔ وقضا الفعل المندوب کالقنوت، اور اسی طرح فعل مندوب ہے جیسے قنوت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر فعل مندوب میں بھی چلا گیا ہے تو یہ انتقال شمار نہیں ہوگا، پچھلے جز میں شک ہے تو اس کو انجام دے گا۔ ولو کان شک فیہ فی محل اتی بہ، اگر شک کرے فی محل ہی، محل میں شک ہے، محل میں گزرا نہیں ہے، اگر شک کرے محل میں، اتا بہ المشکوک، تو مشکوک کو انجام دے گا، کیوں؟ لِأَصَالَةِ عدم فعل، اصل عدم فعل مشکوک ہے، اصل یہ ہے کہ اس نے انجام نہیں دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ فَلَوْ ذَكَرَ فِعْلُهُ سَابِقًا بَعْدَ أَنْ فَعَلَهُ ثَانِيًا بَطَلَتِ الصَّلَاةُ إِنْ كَانَ رُكْنًا۔ فَلَوْ ذَكَرَ فِعْلُهُ، اگر اس شاک کو یاد آ جائے، فعلہ فعل مشکوک، اگر اس کو فعل مشکوک یاد آ جائے سابقاً پہلے، بعد ان فعلہ ثانیاً، بعد از اس کے کہ اس نے فعلہ اس مشکوک کو ثانیاً دوسری مرتبہ انجام دے دیا ہے، دوسری مرتبہ انجام دے دیا ہے، لیکن یاد آیا کہ وہ تو انجام دیا تھا۔ لو ذکر فعلہ، لو ذکر اس شک کرنے والے کو یاد آ جائے فعل مشکوک،
سابقاً پہلے، بعد ان فعلو ثانیاً بعد از اس کے کہ اس کو دوسری مرتبہ انجام دے دیا، باطلت الصلاۃ نماز باطل ہے، ان کان رکنن اگر وہ فعل رکن ہے. ٹھیک ہے، عرض کر چکا ہوں رکوع میں اس نے شک کیا، دوبارہ رکوع کو انجام دے دیا، جب انجام دے لیا یاد آیا کہ نہیں پہلے بھی رکوع کیا ہوا ہے، 2 رکوع ہو گئے، نماز باطل ہے. باطلت الصلاۃ نماز باطل ہے، ان کان رکنن اگر وہ پھر رکن ہے، لتحقق زیادت رکن المبتلا کیونکہ زیادتی رکن جو ہے وہ کیا ہے، باطل کرنے والی ہے، لتحقق زیادت رکن المبتلا کیونکہ زیادتی محقق ہے جو باطل کرنے والی ہے. وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ان وصلیہ ہے، اگرچہ وہ تحقق زیادتی سہون بھی ہو. وَمِنْهُ مَا لَوْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَهُوَ قَائِمٌ فَرَكَعَ مِنْهُ اسی تحقق زیادتی میں سے ہے اگر شک کرے رکوع میں شک کرے، وَهُوَ قَائِمٌ در حالانکہ وہ کیا ہو، کھڑا ہو، رکوع میں شک کرے جبکہ وہ کھڑا ہے، فَرَّكَعَ پس وہ رکوع کرے ثُمَّ ذَكَرَ فِعْلُهُ قبل رفعه پھر یاد آ جائے فعل رکوع قبل رفع راس سر کو اٹھانے سے پہلے رکوع کرنا یاد آ جائے کہ اوہو میں رکوع پہلے بھی کر چکا ہوں اور دوبارہ رکوع کر بیٹھا ہوں. ذکر فعلہ رکوع کا فعل یاد آ جائے قبل رفعہ سر اٹھانے سے پہلے یاد آ جائے کہ میں دوسری مرتبہ کر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے جان، یہاں بھی وہی حکم ہے فی اصاحل قولین، اصاح قولین کی بنا پر یہاں بھی نماز باطل ہو جائے گی. توجہ کرو، وَمِنْ ہو اسی تحقق کے زیادتی میں سے ہے، لو شک فی رکوع اگر شک کرے رکوع میں، وَهُوَ قائم جبکہ وہ کھڑا ہو، فرکع پس رکوع کرے، ثم ذکر فعلہ قبل رفعہ پھر اس کو رکوع یاد آ جائے قبل رفع الراس فی اصاح قولین کی بنا پر. کیوں؟ لأن ذلک هو الرکوع کیونکہ یہ رکوع ہے، یہ رکوع میں جب چلا گیا ہے تو رکوع ہو گیا. والرفع منہ امر زائد علیہ رفع از رکوع سے سر اٹھانا یہ ایک امر اضافی ہے رکوع پر، کا زیادت ذکر و طمانینہ جس طرح ذکر زیادہ ہے اور طمانینہ اور بدن کا آرام ہونا جو ہے یہ بھی اضافی چیز ہے. رکوع اصل میں جھکنا ہے اور وہ جھک گیا، ٹھیک ہے نا، جھک گیا ہے. وَإِلَّا يَكُنْ رُكْنًا اگر رکن نہ ہو ٹھیک ہے، فلا ابطالا لوقوع زیادت سہون. توجہ کرو، اگر رکن نہیں ہے تو ابطال نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہے کیونکہ زیادتی واقع ہوئی ہے سہون، زیادتی جو ہے وہ سہون واقع ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. توجہ کرنا، ولو نسی غیر رکن من الافعال اگر بھول جائے غیر رکن من الافعال میں سے غیر رکن بھولا، رکن نہیں بھولا، ولم یذکر اور یاد نہ ہے حتی تجاوز محلہ تک کہ محل گزر جائے، فلا التفاتا توجہ نہیں کرے گا کہ کیا مطلب ہے، یعنی انجام نہیں دے گا. بمعنی ان صلاۃ اللہ تبطل بذالک بعین معنی کہ نماز باطل نہیں ہے، بذالک بسبب نسیان نماز باطل نہیں ہے. ولیکن قد یجب له شیء آخر لیکن کبھی کبھی ایک دوسری چیز واجب ہو جاتی ہے، من سجود سجدہ سہو ہے اس کو انجام دینا پڑتا ہے، او قضاء یا اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، او ہما یا دونوں ہیں یعنی سجدہ سہو بھی کرنا پڑتا ہے، قضا بھی کرنی پڑتی ہے، کما سیاتی کے عن قریب آئے گا. ولو لم یتجاوز محلہ اتا بہی اگر محل نہ گزرا ہو اتا بہی تو اس کو وہ انجام دے گا. بھول گیا تھا ٹھیک ہے، اور محل نہیں گزرا تو پھر اس کو وہ کیا کرے گا، انجام دے گا. والمراد بمحل المنسی محل منسی سے کیا مراد ہے، محل منسی او بھائی توجہ کرو، والمراد بمحل المنسی ما بینہ و بین ان یسیر فی رکن
محل منسی سے مراد یہ ہے ما بینہ، جو اس بھولے ہوئے کہ و بین یسیر فی رکن، اور وہ ایک رکن میں چلا جائے، اور بھولے سے نکل کر ایک رکن میں آگے چلا جائے، او یستلزم العود الی المنسی زیادت رکن، یا پلٹنا، ٹھیک ہے نا، الی المنسی، منسی بھولے ہوئے کی طرح پلٹنا زیادتی رکن کا موجب بنے، ٹھیک نہیں ہے۔ فمحل السجود والتشہد المنسیین ما لم یرکع فی رکعۃ لاحقۃ لہ، محل سجود اور تشہد جو بھولے ہوئے ہیں ان کا محل کب تک ہے؟ ما لم یرکع فی رکعۃ لاحقۃ لہ، جب تک وہ رکوع میں نہیں گیا، فی رکعۃ لاحقہ، بعد والی رکعت کے رکوع میں وہ نہیں گیا تو اس کا محل ہے۔ وَإِنْ قَامَ، اگرچہ کھڑا بھی ہو جائے لیکن رکوع نہیں کیا تو سجدے میں شک ہے تو پیچھے سجدے کو انجام دے گا، تشہد کو انجام دے گا جب تک رکوع میں نہیں گیا۔ وَإِنْ قَامَ، اگرچہ کھڑا بھی ہو جائے، کیوں؟ لِأَنَّ الْقِيَامَ لَا يُتَمَحَضُ لِرُكْنِيَّتِهِ، کیونکہ قیام محض رکن نہیں ہے، إِلَى أَنْ يَرْكَعَ، یہاں تک کہ وہ رکوع کرے، کما مرہ جیسے گزرا۔ وَقَضَى الْقِرَاءَةُ وَأَبْعَادُهَا وَصِفَاتُهَا بِطَرِيقٍ أَوْلَىٰ، اسی طرح قرات کو بھول گیا تھا، ابعاد قرات کو بھول گیا تھا، صفات قرات، صفات سے مراد صفات تجویدی مراد لے لیں کہ جہاں اونچا پڑھنا تھا اس کو ہے نا صفات تجویدی، اب لوگ جانتے ہیں کہ کس حروف کو کیسے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، حروف ہلکی ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہیں نکال سکا تھا مثلا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بے طریقن اولا، بے طریقن اولا ہیں، کیا مطلب؟ بے درجہ اولا ان کا محل، جب تک رکوع نہیں کیا ہے، جب تک رکوع نہیں کیا ہے بدرجہ اولا ان کا محل ہے کہ ان کو وہ انجام دے گا، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، بدرجہ اولا ان کا محل ہے کہ وہ ان کو انجام دے گا۔ وَقَضَى الْقِرَاءَةُ وَأَبْعَادُهَا وَصِفَاتُهَا بِطَرِيقٍ أَوْلَىٰ، اسی طرح قرات، ابعاد قرات اور صفات قرات، صفات سے مراد میں نے صفات تجویدی مراد لیا ہے، یہ مثلا اگر وہ بھول گیا ہے اور رکوع نہیں کیا ہے تو ان کو وہ انجام دے گا بے طریقن اولا، بے درجہ اولا، بے طریقن اولا۔ اولویت کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ وہ بھائی محل سجدہ روکن تھا، سجدہ روکن تھا، اس کو جب تک رکوع نہیں کیا انجام دے سکتا، یہ مطلب ہے روکن ہے لیکن غیر روکن ہے، روکن تو نہیں ہے نا قرات۔ وَأَبْعَادُ قرات وصفات بے طریقن اولا، بدرجہ اولا ہے وہ ان کو انجام دے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا ذِكْرُ السُّجُودِ وَوَاجِبَاتُهُ غَيْرُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ، اما ذکر سجود اور واجبات سجود غیر وضع الجبہ، سوائے پیشانی کے، پیشانی رکھی تھی لیکن سجدے کا ذکر بھول گیا تھا، سجدے کا ذکر بھول گیا تھا، پیشانی تو رکھی تھی تو اب کیا ذکر کی خاطر دوبارہ پلٹے گا، فلا یعود الیہا، تو پھر یہ سجدے کی طرف نہیں پلٹے گا، متی رفع رأسہ، جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا ہو تو ذکر کی خاطر نہیں پلٹے گا، وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ، اگرچہ یہ رکن میں داخل نہ بھی ہوا ہو۔ وَواجبات رکوع كذلك، واجبات رکوع بھی اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیوں؟ لِأَنَّ الْعَوْدَ إِلَيْهَا، کیونکہ واجبات کی طرف پلٹنا یستلزم زیادت رکن، مستلزم زیادتی رکن ہے، وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ، اگرچہ یہ رکن میں داخل نہ بھی ہوا ہو۔ موفق معید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔